میں 18 برس کی تھی جب مجھے ایک شادی شدہ شخص سے پیار ہو گیا جو ایک بچی کا باپ بھی تھا۔ اس کی بیوی بچہ جننے کے فوراً بعد فوت ہو گئی تو میں بہت خوش تھی۔ کچھ مدت بعد میری شادی اس شخص سے ہو گئی۔ میں سب کے سامنے تو اس بچی سے بہت محبت کرتی مگر اندر سے اس سے سخت نفرت کرتی تھی کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی میرا خاوند مجھے چھوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا۔ میں نے بھی ٹھان لی اس بچی کو ختم کر کے ہی چین لوں گی۔ ایسے میں ایک رات وہ بچی سو رہی تھی جب میں چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر یہ دیکھ کر تو میرا دل پھٹ گیا کہ بستر پر زاویار بھی تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے شادی کے لیے خود کہا اور میں بھلا اس کو کیسے انکار کر سکتی تھی۔ میں تو اسے کب سے اپنے دل میں بسا کر بیٹھی تھی۔ اس کے گھر جانا تو جیسے میری کھلی آنکھوں کا خواب بن چکا تھا۔ آخر کار میرا خواب پورا ہو گیا۔ مجھے لگا میں زاویار کی بچی کو سنبھالوں گی، اپنی زندگی ایک بار پھر نئے طریقے سے شروع کروں گی اور پہلے جو بھی غلطیاں کر چکی ہوں دوبارہ ان کو نہیں دہراؤں گی۔ آخر اس ننھی بچی کی وجہ سے بھلا مجھے کیا مشکل ہو سکتی تھی۔ زاویار کے گھر میں زیادہ تو کوئی نہیں تھا، بس اس کی ایک بچی تھی، ایک بوڑھی اماں جو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی کیونکہ وہ کافی بیمار تھی اور گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس چھوٹی بچی کو سنبھال سکتی تھی۔ اس لیے تو زاویار نے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا تاکہ میں اس بچی کو پیار اور توجہ دے سکتی۔ لیکن جب میں اس کے گھر آ ہی گئی تو مجھے زاویار کی بچی کی بجائے زاویار کی طلب ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ ضروریت ایک چھوٹی بچی ہے تو اسے سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں، مگر اس گھر میں جا کر مجھے احساس ہوا بچی کو سنبھالنے کے ساتھ گھر کے سارے کام کاج کرنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے تو شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ پہلے سب کام اماں خود کرتی، پھر جب علی کی شادی ہو گئی تو سارے گھر کی ذمہ داری آمنہ پر تھی۔ میں تو بس اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتی یا اماں مجھ سے جو کہہ دیتی وہ کر دیتی۔ ذریت اس وقت 1 سال کی تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ زاویار شاید مجھے صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے ہی لے کر گیا تھا، لیکن جب سے وہ مجھے لے کر گیا اس کو یہ احساس ہی نہ رہا کہ میں اس کی بیوی بھی تھی۔ مجھے بھی توجہ چاہیے، اس کو تو بس ہر وقت ذریت کی ہی فکر ستاتی رہتی۔ مجھے رہ رہ کر اس ستیلی بچی پر غصہ آنے لگا۔ اس کی وجہ سے ایک بار پھر میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ مجھے وہ وقت اور محبت اور توجہ نہیں دے رہا جس کی مجھے خواہش تھی۔ اکثر رات کو بھی ذریت میرے اور زاویار کے درمیان میں سو جاتی۔ وہ چھوٹی تھی مگر کم از کم رات کے وقت تو اس کی دادی اپنے اس سے پاس رکھ سکتی تھی۔ مجھے تو لگا شاید زاویار کے گھر آ کر میں اپنی زندگی کی وہ خوشیاں دوبارہ سے جی سکوں گی جو میں پہلے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھو بیٹھی تھی، مگر جلد ہی حقیقت مجھ پر واضح ہونے لگی۔ ذریت کا ہر وقت میرے اور زاویار کے درمیان آ جانا، زاویار کا مجھ سے زیادہ اس کی فکر کرنا، میری ذمہ داری صرف اس کی دیکھ بھال تک محدود کر دینا، یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہونے لگا۔ مجھے رہ رہ کر اس بچی پر غصہ آنے لگا، وہ مجھے ایک بوجھ بننے لگی۔ ذریت ایک معصوم بچی تھی مگر میں اسے دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جب بھی زاویار کے ساتھ لپٹ کر بیٹھی ہوتی تو مجھے لگتا جیسے میرا وجود ہی بے معنی ہے، جیسے میری حیثیت صرف ایک آیا کی سی رہ گئی جو اس بچی کو کھلاتی ہے، پہناتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، مگر خود میرے جذبات کی کوئی قدر نہ رہی تھی۔ زاویار اپنے آفس کے کاموں میں مصروف رہتا، جب گھر آتا تو ذریت کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ مجھے تو اس نے ویسے ہی نوکری کرنے سے منع کیا تھا، میری ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتا، مگر مجھے اس کی دی ہوئی آسائشیں نہیں بلکہ اس کا وقت، اس کی محبت چاہیے تھی۔ مجھے اس بات سے کرنے کا موقع ہی نہ ملتا کہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، رات کو اس امید پر انتظار کرتی کہ وہ آ کر مجھ سے پیار کے 2 بول بول لے، مگر اس کو آتے ہی ذریت کی پڑ جاتی۔ تب مجھے اس بچی سے شدید نفرت ہونے لگی اور میں اس کو بات بات پر ڈانٹنے اور ٹوکنے لگی۔ وہ معصوم بچی مجھ سے ڈرنے لگی، دور دور رہنے لگی، مگر میں نے اسے کبھی پیار سے اپنے پاس بٹھایا ہی نہیں، بلکہ میں تو شکر کرتی کہ وہ میرے پاس نہیں آتی، میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ مجھے آرام کرنے کے لیے وقت مل جاتا کیونکہ میں سارا دن اس کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، مجھے آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کس سے شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اماں پہلے ہی مجھے سمجھا چکی تھی کہ غیر بچی کی ذمہ داری اٹھانا میرے بس کی بات نہ تھی، مگر میں نے اپنی ضد کی تھی۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا میرے دل میں ذریت کی نفرت اور اس کے دل میں میرا ڈر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ 4 سال کی ہو گئی مگر میں نے اس کو ڈرا دھمکا کر رکھا تھا کہ اس نے اگر اپنے باپ سے میرے بارے میں کوئی شکایت کی تو میں اسے ماروں گی۔ وہ معصوم بچی مجھ سے ڈر کر اپنے باپ کے سامنے خاموش بیٹھی رہتی، میرے بارے میں کچھ بھی نہ کہتی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ جب میری اپنی اولاد ہوگی
تو میں اپنا سارا پیار اسی کو دوں گی، کیونکہ ضروریت تو میری ستیلی بچی تھی اور میں اس پر اپنا سارا پیار نہیں لوٹا سکتی تھی، بلکہ میں تو بس ہر وقت یہی سوچتی رہتی کس طرح اس ستیلی لڑکی سے اپنی جان چھڑا سکتی، تاکہ زاویار کی ساری توجہ میری طرف ہو جاتی۔ ضروریت کو جب بھی بھوک لگتی تو بھوک سے اس کا برا حال ہو جاتا، تب وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے کھانا مانگ لیتی، کیونکہ اس کی دادی تو اس قابل بھی نہ رہی تھی کہ اپنے لیے کھانا لے سکتی، اس لیے مجبوراً ضروریت کو بھی میرے پاس ہی آنا پڑتا۔ میں کبھی اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتی اور کبھی اس کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتی۔ ایک روز جب اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اس کی حالت قابل رحم تھی، مگر میں نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور پہلی بار اس کو کہنے لگی کہ تم تو ہو ہی منحوس، جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی ہو، تو کیا اب مجھے بیمار کر ہی سانس لے گی؟ اس لیے دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ وہ بچی روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں خوش تھی کہ وہ میرے پاس نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ کچن میں سے کبھی اس کو اگر کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو اس کا باپ اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتا تو وہ کھا لیتی، مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ بہت بہت دن گزر جاتے، وہ یوں ہی ادھر ادھر سے بچا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لیتی۔ کبھی وہ رات کا بچا ہوا کھانا چھپ کر کھا لیتی اور کبھی فریج میں سے کچھ نکال کر کھا لیتی۔ ان دنوں ضروریت کی حالت قابل رحم تھی، مگر پھر بھی مجھے اس پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ میں تو جب بھی اس کو دیکھتی یہی سوچتی کہ اب جلد ہی میری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان دنوں زاویار بھی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر اس کا شک کسی صورت مجھ پر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی بیٹی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہی اس کی بیٹی کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے زاویار میری طرف سے مطمئن تھا، مگر اپنی بیٹی کی گرتی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن زاویار نے مجھے کہا کہ اس کا ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، تو میں اس کے لیے اچھا سا اہتمام کروں۔ میں نے اس دن دل لگا کر کھانا بنایا تاکہ زاویار کا دل جیت سکوں، مگر جب شام کو زاویار کے ساتھ آنے والے مہمان دیکھے تو میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام زوبیہ ہے اور میں ملتان کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی نازو پلی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی علی تھا۔ اماں بس سرکاری ملازمت کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا۔ جب میں مڈل میں تھی تو ابا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی پینشن بھی ہمارے گزارے لائق تھی۔ ہم ایک سرکاری کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ علی میری عمر میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا، اس کے باوجود بھی اماں ابا نے ہمیشہ مجھے زیادہ پیار کیا، مجھے علی سے زیادہ اہمیت دی۔ علی نے بھی مجھے بہت پیار کیا، میرا خیال رکھا، بلکہ اگر میری کسی سے لڑائی ہو جاتی تو وہ اس کو ڈانٹنے پہنچ جاتا، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی مجھے علی جیسا بھائی ملا۔ میری ذرا سی تکلیف پر میری ماں تڑپ جاتی اور میرے بھائی کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری زندگی وہ دونوں میرے ناز نخرے اسی طرح اٹھائیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بھائی کا رویہ جلد ہی میرے ساتھ بدلنے والا تھا۔ جب علی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اماں نے اس کے لیے لڑکی تلاش کی، کیونکہ اماں مجھ سے تو گھر کے کام کاج نہیں کرواتی تھی بلکہ خود ہی کرتی تھی۔ جب وہ تھک جاتی تو سوچنے لگتی کہ اب ان کو ایک بہو گھر میں لے کر آنی ہی چاہیے جو ان کی مدد کر سکے۔ اس لیے اماں چاہتی تھی کہ علی کی بیوی گھر آ جاتی تو ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ علی کو بھی احساس تھا کہ اماں بہت تھکی ہاری اپنی نوکری سے آتی ہے، پھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، اس لیے علی نے شادی کے لیے جلد ہی راضی ہو گیا۔ وہ کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کو ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی تھی اور گھر کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ اماں بھی خوش تھی کہ علی کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جلد ہی اماں نے ایک سلجھی ہوئی لڑکی کو اس کے لیے پسند کر لیا۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ وہ ایک خوش اخلاق اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ تبھی وہ اماں کو فوراً پسند آ گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے شروع ہو گئیں۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ آمنہ کی صورت میں مجھے ایک دوست ملنے والی تھی۔ علی بھی خوش تھا، لیکن جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آنے لگا میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی مجھ سے کچھ دور ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے جہاں وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا، اب زیادہ تر اپنے دوستوں یا اماں ابا کے ساتھ مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی شادی کی تیاریوں میں ہی لگا رہتا۔ میں نے سوچا شاید شادی کی تیاریوں کی وجہ سے مصروف ہوگا، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ خوش تو میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن مجھے تو عادت تھی کہ گھر میں ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ ملتی آئی تھی، جو کہ اب کم ہونے لگی تھی۔ اماں کا دھیان ہر وقت آمنہ میں ہی اٹکا رہتا۔ وہ اس کے لیے طرح طرح کے کپڑے لے کر آتی، اس کی پسند کے بارے میں علی سے پوچھتی رہتی۔ شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے میری طرف تو جیسے کسی کا دھیان جاتا ہی نہ تھا۔ تبھی میں ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب اماں کو محسوس ہوا کہ میں اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں حصہ نہیں لے رہی تو وہ حیران ہو کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر میں نے خود کو کمرے میں بند کیوں کر لیا تھا۔
تب میں اماں کو مصنوعی خفگی سے کہنے لگی کہ علی کی خوشی کے پیچھے تو وہ مجھے بھولتے ہی جا رہی تھی۔ اماں کو میری بات سن کر حیرانگی ہوئی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کہا۔ میں جانتی تو تھی کہ علی کی شادی کے دن قریب تھے اور اماں کو ہی ساری تیاری کرنی تھی، اس لیے اماں نے مجھے پیار سے سمجھا کر منا لیا کہ جیسے ہی بھائی کی شادی ہو جائے گی وہ مجھے پہلے جیسا وقت اور اہمیت دینے لگیں گی۔ میں بھی اماں کی بات سمجھ گئی اور ایک بار پھر سے شادی کی تیاریوں میں خود کو مصروف کر لیا۔ علی اور آمنہ کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی، وہ ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو گئی۔ اس نے آتے ہی اماں کے ساتھ مل کر گھر کے سب کام سنبھال لیے۔ اماں بہت خوش تھیں، انہوں نے بھی سارے گھر کی ذمہ داری نئی نویلی دلہن پر ڈال دی اور خود بے فکر ہو گئیں۔ شروع میں تو میری اور آمنہ کی بہت دوستی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت سے بات کرتی اور میں بھی اس کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے ہمیشہ گھر آ کر میرے پاس بیٹھا کرتا تھا، میری ہر بات توجہ سے سنتا، مگر اب وہ گھر آتے ہی آمنہ کے پاس چلا جایا کرتا، زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اگر میں کوئی بات کرتی تو وہ مجھے مختصر سا جواب دے کر چلا جاتا، جیسے اسے بس اپنی بیوی کے پاس جانے کی ہی جلدی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میری باتیں، میری مسکراہٹ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، جو وہ میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، مگر جب اماں بھی میرے حصے کا وقت اپنی بہو کو دینے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی کچھ بدل گیا تھا۔ آمنہ تو جلد ہی میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اس لیے میرا جب دل چاہتا تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو جایا کرتی۔ جب میں اپنے بھائی سے کوئی بھی فرمائش کرتی تو اس کا لہجہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو جاتا، مگر وہی فرمائش اگر آمنہ کرتی تو علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ علی نے آج تک مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس لہجے میں وہ آمنہ کے آنے کے بات کرنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کیا بیوی کا رویہ میرے ساتھ اچانک سے کیوں بدل گیا تھا۔ آمنہ تو پھر بھی پرائی تھی، مگر اپنے ہی بھائی کا بدلا ہوا رویہ مجھ سے ہضم نہیں ہو سکا۔ تبھی میں نے اس بارے میں اماں سے شکایت کر دی کہ آمنہ کے آنے کے بعد علی مجھے وقت نہیں دے رہا تھا، نہ ہی پہلے کی طرح میری فرمائشیں پوری کر رہا تھا۔ مگر اماں علی کو سمجھانے کی بجائے مجھ سے ہی کہنے لگی اب علی کی شادی ہو گئی تھی تو بہتر تھا کہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی، مگر میں اپنی بات پر بس ضد تھی۔ مجھے تو اپنے بھائی سے ویسے ہی اپنے نخرے اٹھوانے تھے، اپنی فرمائشیں پوری کروانی تھی جیسے وہ آمنہ کے آنے سے پہلے کرتا تھا۔ مگر اماں مجھے سختی سے کہنے لگی کہ بے شک میں سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزار لیا کروں، لیکن رات کو اپنے کمرے میں ہی سویا کروں، کیونکہ علی کو شاید میرا رات اس کی بیوی کے ساتھ رکنا پسند نہ تھا، اس لیے تو وہ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ اماں تو مجھے کچھ اور ہی سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر مجھے ایسے لگا جیسے میرا بھائی اور اماں میرے خلاف ہے، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ میں اپنے بھائی کو یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ میں اس سے ناراض ہو گئی تھی تاکہ وہ آ کر مجھے مناتا، اس کی بیوی کا سلوک میرے ساتھ برا تو نہیں تھا، مگر ان سب کے بعد وہ بہت محتاط ہو کر مجھ سے بات کرنے لگی۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی میرا بھائی مجھے منانے نہ آیا تو میں نے خود ہی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی اور وہ بھی میرے ساتھ پہلے کی طرح پیار سے بات کرنے لگا۔ مجھے اس کے بات کرنے کے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کو پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ مجھ پر غصے میں چلایا تھا۔ ایک دن میں نے اماں سے گلہ کیا میرا بھائی پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ وہ مجھے اس سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا، نہ ہی پہلے کی طرح وقت دیتا ہے۔ مگر اماں پھر مجھ سے سمجھانے لگی کہ اب وہ شادی شدہ ہے، اس لیے اپنی زندگی تھی، اس لیے اب وہ سارا وقت میرے ساتھ تو نہیں گزار سکتا نا۔ مگر ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب مجھے معلوم ہو گیا کہ علی اور اماں کی باتوں کا اصل مطلب کیا تھا۔ ایک دن اماں علی اور آمنہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اماں کہہ رہی تھی زوبیہ کو اب اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے، کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کو بھی اب احساس ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ علی تو اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات نہیں مان سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے بھائی نے بھی کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ زوبیہ کو اب خود سمجھنا ہوگا کہ میں ہمیشہ اس کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ اب میری اپنی بیوی ہے جو میری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم زوبیہ کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کا دھیان ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ جائے۔ وہ سب سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اماں اور علی کو میں اپنی دنیا سمجھتی تھی، وہ مجھے اپنے سے دور کرنے کی بات کر رہے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے، مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اگر مجھے کوئی لڑکا پسند تھا تو میں ان کو بتا دیتی تاکہ وہ مجھے خوشی خوشی گھر سے رخصت کر سکتے۔ تب مجھے لگنے لگا شاید میں اماں اور علی پر بوجھ بن گئی تھی جو مجھے جلدی گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ میں سوچنے لگی شاید میرے بھائی کو میرا اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔
تو میں خود ہی اپنی بھابھی سے بات کرنا چھوڑ دی اور ساتھ ہی علی کو بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلانا ختم کر دیا۔ جب میں نے ان کو شادی کے حوالے سے کوئی صاف جواب نہ دیا، تب ایک دن اماں نے آ کر خود میرا منہ میٹھا کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت جلد میری ہی شادی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ میرا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ شاید گھر والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے، تو اس لیے جلدی مجھے نکال دینا چاہتے تھے۔ میں نے بھی ضد میں آ کر خاموشی اختیار کر لی اور اماں سے کہہ دیا ان کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی۔ میں بھلا اماں سے کیا کہہ سکتی تھی، وہ کون سا میری کوئی بات مانتی تھی، بلکہ وہ تو اپنی بہو کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف رہتی، مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اماں کو لگا شاید میری خاموشی کا مطلب تھا کہ میں شادی کے لیے راضی تھی، اس لیے گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ وہ سب میرے لیے بہت خوش تھے، لیکن مجھے تو یہی لگا کہ شاید وہ اس لیے خوش تھے کہ وہ مجھے بہت جلد گھر سے باہر نکالنے والے تھے، اس لیے میں ان کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دیا کرتی ہوں۔ میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ میری شادی کس کے ساتھ کر رہے تھے، بلکہ میں تو بس خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھتی رہتی جو اماں آمنہ کے ساتھ جا کر بازار سے خوشی خوشی لاتی تھی۔ میں سوچتی جس طرح اماں آمنہ کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزار رہی تھی، ایک وقت تھا جو وہ میرے ساتھ بھی اپنا سارا وقت ایسے ہی گزارتی تھی۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن میں نے نہ پوچھا کہ میرا دلہا کون تھا یا میری شادی کس سے ہو رہی تھی۔ میں تو بس چپ تھی۔ تب بھی آمنہ نے ہی مجھے بتایا کہ اس کا نام عادل تھا، اس کی فیملی بھی میری ہی طرح چھوٹی سی تھی۔ اس کی ایک بہن تھی جو اس سے چھوٹی تھی اور اس کی اماں بھی سرکاری ملازمت کرتی تھی۔ ابا اس کے فوت ہو گئے تھے، وہ خود بینک میں ملازم تھا اور لاڑکانہ میں رہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے نئے گھر میں چلی گئی جو ایک صاف ستھرا سادہ سا اپارٹمنٹ تھا۔ پہلی رات ہی اس نے میری طرف دیکھ کر نرم لہجے میں مجھے بتا دیا کہ اس کو اپنی بہن سے اور اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی خیال رکھتی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے وہ مجھے اپنے گھر میں صرف اور صرف اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے لیے لایا تھا۔ وہ مجھ سے ہر وقت صرف اپنی ماں اور بہن کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی اور یہ سوچتی کہ کسی کو میری پرواہ تھی ہی نہیں۔ اماں آمنہ اور علی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ جس گھر میں مجھے بھیجا تھا وہاں بھی میرے شوہر کو میری بجائے اپنی بہن اور ماں کی پرواہ تھی۔ میرے بھائی بھابھی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتے اور میرے لیے ڈھیر ساری چیزیں بھی لے کر آتے۔ میرا بھائی میری پسند کی ہر وہ چیز میرے لیے لے کر آتا جو شادی سے پہلے اسے ضد کر کے منگوایا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد اس کی لائی ہوئی ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے ایسے لگتا جیسے وہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے دکھاوا کر رہا تھا۔ مجھے عادل پر بہت غصہ آتا کہ وہ میرے بجائے اپنی بہن اور ماں کا حال احوال ہی کیوں پوچھتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی نہیں سکی تھی، حالانکہ اس کی ماں اور بہن میرا بہت خیال رکھتے، لیکن میرا عادل کے ساتھ دل ہی نہیں لگا تھا۔ تب میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میرا عادل کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ میری بات سن کر اماں ایک دم خاموش ہو گئیں اور پھر سنجیدگی سے مجھے کہنے لگی، شادی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں تھا جو صرف اس بات پر ختم کر دیا جائے کہ آپ کا کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا مجھے عادل کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا، مگر اماں بھی اسی بات پر بضد تھی کہ اگر عادل میں کوئی غیر اخلاقی عادت نہیں تھی، یا وہ میرا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا، یا میرے ساتھ کوئی ناانصافی یا ظلم نہیں کر رہا تھا، تب میں اس کو چھوڑ سکتی تھی، مگر بلا وجہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میرے سر پر تو ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے عادل کے ساتھ کسی صورت رہنا ہی نہیں تھا۔ تب میں نے ایک شیطانی پلان بنایا اور اپنے شوہر پر الزام لگانے لگی کہ وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ جب میں نے اس بارے میں اپنے بھائی اور ماں کو بتایا تو ان کو عادل پر بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی کہ جیسا میں نے ان کو کہہ رہی تھی ویسا نہیں ہے، بلکہ میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ جب عادل نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی تو اس کی بات سن کر میرے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ واپس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ عادل نے مجھے سمجھانے اور منانے کی بہت کوشش کی۔ اگر مجھ سے اس سے کوئی شکایت تھی تو میں اس سے کہہ سکتی تھی، مگر میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت عادل کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، بلکہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میری دھمکی کام کر گئی اور میں عادل سے صرف اس وجہ سے الگ ہو گئی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھتا تھا۔ جب میں اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی تو مجھے ایک بار پھر پہلے جیسا ہی پیار کرنے لگے، ویسے ہی اہمیت بھی دینے لگے جیسا کہ علی شادی سے پہلے دیتے تھے۔ آمنہ ایک بار پھر میری بہت اچھی دوست بن گئی اور سارا دن میرے کمرے میں بیٹھی مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتی تاکہ میرا دل اداس نہ ہو۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی تھی جو عادل جیسے الزام پر جھوٹا الزام لگا کر اسے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جب سے گھر واپس آئی تھی سب میرا خیال رکھ رہے تھے اور میں ایک بار پھر سب کی لاڈلی بن گئی۔ مگر یہ سب کچھ عرصے تک نہ چلا
جب آمنہ نے اماں کو خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اماں نے اس کو منع کر دیا کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ انہوں نے تو سارے کام کی ذمہ داری مجھ پر ہی ڈال دی اور مجھ سے سختی سے کہہ دیا کہ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری میری تھی اور مجھے ان کی لاڈلی بہو پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ وہ ان کو بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہی تھی۔ اس طرح سے آمنہ نے ایک بار پھر سب کا دھیان اپنی طرف کر لیا اور سب کا دھیان مجھ سے ہٹ کر ایک بار پھر اسی پر چلا گیا اور میں اس سب میں پھر سے کہیں کھو کر رہ گئی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کی شکایت کی، جب وہ خود ہی آمنہ کو اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹانے کے لیے لے کر آئی تھی تو اس سے کام کیوں نہیں کرواتی بلکہ مجھ سے ہی کاموں کا کیوں کہہ رہی تھی، تب اماں نے زندگی میں پہلی بار مجھے ڈانٹا اور مجھے کہنے لگی اب میں بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی تھی تو مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ آمنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ اس کو کسی بھی کام کا نہیں کہہ سکتی تھی۔ ویسے بھی تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی تھی، اگر آمنہ نے مجھے خوشی خوشی قبول کر ہی لیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ہی اس کے آرام کا خیال نہ رکھتی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے عادل کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میرا بھائی جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا وہ ایک بار پھر سے اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرنے لگا اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی، وہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ جس طرح علی آمنہ کا خیال رکھتا تھا کوئی میرا بھی اس طرح سے خیال رکھتا، میرے آگے پیچھے پھرتا۔ انہی دنوں میری ملاقات زاویار سے ہوئی جو میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ جب سے میری عادل سے علیحدگی ہوئی تھی میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کی تھی تاکہ میرا دل بہل جاتا اور زاویار سے میری ملاقات آفس میں ہی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں اور میں اس کے ساتھ کے خواب دیکھنے لگی، مگر جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ وہ خبر سن کر تو جیسے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ زاویار میرا سب سے اچھا دوست تھا، بلکہ میں تو اس سے محبت کر بیٹھی تھی، مگر جب سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا نہ جانے کیوں میرے دل سے اس کی بیوی کے لیے بد دعا نکلتی کہ کاش وہ مر جاتی، اس کی جگہ میں لے لیتی۔ میں جانتی تھی زاویار اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا، یہی بات میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ کاش کسی طرح اس کی زندگی سے اس کی بیوی کا نام و نشان مٹ جاتا اور وہ مجھے اپنی بیوی کی جگہ دے دیتا، مجھ سے بھی ویسے ہی محبت کرتا جس طرح اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ شاید وہ قبولیت کی کوئی گھڑی تھی۔ جب کچھ دن تک زاویار آفس میں نہیں آیا مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اپنی پہلی اولاد کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ بجائے اس کی موت کا سن کر مجھے دکھ ہوتا، نہ جانے کیوں میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، جیسے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس وقت میرے ذہن پر شیطان کس طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے بہانے بہانے سے زاویار کے گھر جانا شروع کر دیا تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی۔ مجھ پر تو ویسے بھی کبھی میرے گھر والوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ جب سے میں نے عادل کو چھوڑا تھا سب گھر والے میرے لیے ضرورت سے زیادہ ہی حساس ہو گئے تھے۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میں گھنٹوں زاویار کی بیٹی کو اپنے گود میں لے کر پیار کرتی رہتی تاکہ زاویار کو یہ احساس ہو سکتا کہ مجھے اس کی اور اس کی بیٹی کی پرواہ تھی۔ جلد ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ زاویار کی بیٹی کو میری عادت ہو گئی تھی۔ وہ میرے بغیر رونے لگ جاتی اور مجبوراً زاویار کو مجھے بلانا پڑتا، کیونکہ اس سے اپنی روتی ہوئی بیٹی سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ آخر وہ مرد اکیلا کب تک اپنی نامولود بچی کو سنبھال سکتا؟ اس بچی کو سنبھالنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور میں چاہتی تھی وہ سہارا میں بن جاتی، مگر میں خود سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی اس کی خواہش کا اظہار زاویار مجھ سے خود کرتا، تاکہ اسے میری ضرورت تھی۔ جب اس کی بچی کو میں نے اپنی مٹھی میں کر ہی لیا زاویار خود ہی میری طرف مائل ہونے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کس طرح میں اس کی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر ڈھیروں پیار کرتی تھی۔ تب ہی اس نے ایک دن میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی بیٹی کو ایک ماں کی ضرورت تھی اور شاید اس کی ماں کی کمی بھی پوری کر سکتی تھی، اس لیے وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیٹی کو ماں کا پیار مل سکتا۔ میں نے زاویار کو جلد بازی میں کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ سب کچھ تو میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے اماں سے زاویار کے بارے میں بات کی۔ میں جانتی تھی جب سے عادل نے مجھے چھوڑا تھا اماں میرے بارے میں پریشان رہتی۔ زاویار کے بارے میں سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی تھی، مگر جب میں نے زاویار کی بچی کا ذکر کیا تو اماں پریشان ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی پرائی بچی کو پالنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیا میں ذمہ داری قبول کر سکتی تھی؟ اس وقت میرے ذہن پر زاویار ہی سوار تھا، اس لیے وہ بچی کوئی بڑی مجبوری نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اماں کو خوشی خوشی کہہ دیا۔ وہ معصوم بچی بھلا کس پر بوجھ ہو سکتی ہے، اس کو بھی گود لینے کے لیے تیار تھی۔ میری بات سن کر اماں نے گھر میں میری شادی کا ذکر کیا اور جلد ہی بھائی بھابھی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں ایک شادی شدہ اور بچی کے باپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری بات پر سب نے ہی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ پرائی بچی کی ذمہ داری شاید میں نہ نبھا سکوں، لیکن میں ہر حال میں زاویار کو حاصل کرنا چاہتی تھی،
اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ اگر مجھے شادی کرنی تھی تو زاویار سے ہی، ورنہ میں ساری زندگی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ ایک بار تو سب مجھ پر اپنی مرضی مسلط کر چکے تھے، لیکن اب میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو اس وقت تک عادل کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ وہ یہ سب سمجھتے تھے جو میں نے ان کو کچھ بتایا تھا وہ سب ہی سچ تھا، اس لیے مجبوراً ان کو میری بات ماننا پڑی۔ مگر اب کی بار سب کچھ میری اپنی ذمہ داری پر تھا کہ چاہے زاویار کا مجھ سے جیسا بھی سلوک ہوگا، مجھے اس کے ساتھ آباد ہونا ہی ہوگا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا جب میں اس کو پانے کی ٹھان چکی تھی۔ میرا اور زاویار کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ میں خوشی خوشی زاویار کے گھر آ گئی تھی تاکہ اس کے ساتھ اپنے خوابوں کو سچ کرنے کا آغاز کر سکتی۔ حالانکہ اماں اور آمنہ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ کہیں ضروریت کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر اس وقت میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ بھلا وہ چھوٹی معصوم بچی میرا کیا بگاڑ لے گی، مگر زاویار کے گھر آ کر مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میں نے اپنے گھر والوں کی بات نہ مان کر زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے تو زاویار نے نوکری کرنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ وہ تو مجھے اپنی بیٹی کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ہی لے کر آیا تھا۔ اس لیے میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی۔ زاویار میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر جب جب میرے حصے کا وقت بھی وہ اپنی بیٹی کو دیتا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک آگ سی اٹھتی۔ میرا دل چاہتا میں اس کی بیٹی کا گلا دبا کر اس کو مار دوں، مگر میں ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ زاویار نے اپنی بیٹی کو میرے بھروسے ہی تو چھوڑا تھا۔ تب میں ایک بار پھر دل سے دعا کرنے لگی کہ کاش جس طرح ماں نے زاویار کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح میرا پیچھا بھی ضروریت سے چھوٹ جاتا۔ اس لیے مجھ سے جس حد تک ممکن ہو سکا تھا میں نے اس کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا۔ زاویار کے سامنے میں اس کے ساتھ اچھی بنی رہتی، مگر اس کی پیٹھ پیچھے اس کو اپنا اصل چہرہ دکھانے لگ جاتی۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی میرے بارے میں اپنے باپ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ زاویار کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی، مگر ہر بار وہ بچی درمیان میں آ جاتی۔ ایک دن زاویار نے مجھے کہا کہ اس کا بہت خاص دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، تو میں نے اس کے لیے خاص اہتمام کرنا۔ میں نے سارا دن لگا کر طرح طرح کے کھانے بنائے تاکہ زاویار کا دل مجھ سے خوش ہو جاتا اور وہ میری تعریف اور پیار میں بھی دو بول بول دیتا۔ مگر جب میں نے زاویار کے ساتھ عادل کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے لگا جیسے سارا ماضی میرے سامنے آ کھڑا تھا۔ عادل اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور دو بچے بھی تھے۔ وہ زاویار کے ساتھ ہنسی خوشی بات کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ عادل کو دیکھتے ہی میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، مگر آخر میں کب تک عادل سے چھپتی اور زاویار سے اپنا سچ چھپاتی پھرتی۔ اپنے شوہر کے کہنے پر مجھے اس کے مہمانوں کے سامنے جانا ہی پڑا، لیکن جیسے ہی عادل کی نظر مجھ پر پڑی وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلا گیا۔ زاویار کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس کا دوست گھر سے کیوں چلا گیا تھا، مگر اگلے ہی دن جب زاویار گھر واپس آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ عادل نے زاویار کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سب سچ میں اپنے شوہر پر الزام لگا کر اس سے خلا لی تھی۔ وہ مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک دم سے میرا سارا جھوٹ کھل کر اس کے سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اگر عادل مجھ پر ظلم کرتا تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش نہ ہوتا۔ اسی وقت زاویار نے ضروریت کو اپنی گود میں بٹھا کر وہ سوال پوچھا جس کی میں نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ وہ ضروریت سے پوچھنے لگا کیا میں اس کے ساتھ پیار کرتی تھی یا اس کو مارتی تھی۔ ضروریت کے دل میں میرا ڈر تو تھا، مگر شاید باپ کی محبت میں اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میں اس پر کس قدر ظلم کر رہی تھی۔ اسی دن زاویار نے میرے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ تھمایا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ میں اس سے چھپاتی آ رہی تھی۔ وہ سب جانتا تھا میں ضروریت پر کس طرح ظلم کر رہی تھی، مگر وہ صرف اس لیے خاموش تھا کہ شاید میں اس کی خاموشی کا ہی بھرم رکھ کر اس کی بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیتی۔ مگر مجھے تو صرف زاویار سے محبت چاہیے تھی، جس کو پانے کے لیے میں اس حد تک اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کی معصوم بچی پر نظر نہیں آئی۔ جب زاویار کو میری اور عادل کی ساری سچائی معلوم ہو چکی تو بھلا میری ماں اور بھائی سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی۔ آج میں اپنے اماں اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھی ایک دارالامان میں رہ رہی ہوں، کیونکہ جب زاویار نے مجھے چھوڑا تھا تو علی نے بھی مجھے اپنے گھر میں رہنے نہ دیا، کیونکہ وہ کہتا تھا میں ذہنی مریضہ ہوں جو کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ علی ٹھیک ہی کہتا تھا، کیونکہ مجھے اس نے اور اماں نے ہی تو زیادہ لاڈ پیار کر کے سر چڑھایا تھا۔ اگر مجھے زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرنے دیتے تو احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھتی۔ اب مجھے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میرے ہوتے ہوئے مجھے نظر انداز کر کے کسی اور کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے۔ میں پڑھی لکھی تھی، مگر زندگی کے ہر امتحان میں بری طرح سے ناکام ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے بگاڑنے میں سب سے بڑی غلطی علی اور اماں کی تھی۔ اماں کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی ہیں اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر وہ ہی چھوٹی زوبیا بن جاتی ہوں جو بچپن میں ذرا سی چوٹ لگنے پر بھاگتی ہوئی اماں کی گود میں سر چھپا کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔